میں NRO نہیں دوں گا، مگر ایک وقت آیا کہ NRO کے لیے دن رات محنتیں سماجتیں کر رہا ہے۔ دنیا میں کبھی بھی مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تکبر اور غرور کرنے والے بالکل پسند نہیں ہے۔ نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ مقتدرہ قوتوں اور عمران خان کے درمیان ایک ڈیل یعنی NRO پہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے، مگر عمران خان کہہ رہا ہے کہ مہربانی کر کے اس NRO کو خفیہ رکھے اور مجھے آہستہ آہستہ عدالتوں سے ریلیز کرے۔ آئے ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ مکمل تفصیلات شیئر کرتے ہیں کہ کس طرح اس NRO پہ ایگریمنٹ ہونے والا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر عبدالواجد خان داؤدزئی، خدائی خدمتگار، ایک مرتبہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پختون قوم کی بیداری اور خاص کر اپنے نوجوان نسل کی بیداری کے سلسلے میں حاضر ہوں۔ میرے نوجوانوں، عمران خان پروجیکٹ پاشا کے دور میں شروع ہوا۔ سب سے پہلے پاشا نے اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو نیشنل پولیٹکس میں آنے کی دعوت اور سپورٹ کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ یہ میں اپنے آپ سے نہیں کر رہا ہوں، یہ جنرل پاشا کی ایک انٹرویو ہے، وہ اس میں کہہ رہے کہ میں کس طرح عمران خان کے پاس گیا، ان کو انوائٹ کیا اور ان کو نیشنل پولیٹکس میں دعوت اور اس کو سپورٹ کرنے کا یقین دلایا۔ پھر اس کا ثبوت چودھری پرویز الہی اور چودھری شجاعت نے بھی کیے کہ انہوں نے اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل کیانی سے ریکویسٹ کی تھی کہ یہ پاشا ہمارے لوگوں کو یعنی پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم MNA اور MPA اور امیدواروں کو پاکستان تحریک انصاف میں شامل کرنے پہ دباؤ ڈالا ہے۔ تو آئیے موجودہ NRO یعنی ڈیل پہ بات کرتے ہیں۔ میں پچھلی 2 راتوں سے نجم سیٹھی کو سنا، اس کے ساتھ اور دوسری بھی جرنلسٹوں کو سنا، انہوں نے ملے جلے دعویٰ کیے۔ نجم سیٹھی نے تفصیل کے ساتھ اپنے پہلے پروگرام میں ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہوئے، یعنی اس کے ڈاٹ سے ڈاٹ ملانے کا مطلب پروف دینا، دلیل کے ساتھ اس نے بات کی کہ کس طرح عمران احمد نیازی کو NRO مل رہا ہے اور اس پہ کام شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کا ایک نمائندہ عمران سے جیل میں ملا اور ان کو پاک انڈیا کانفلکٹ کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا۔ تو اس کے بعد میں ان کے ساتھ یہ بھی ہو گیا کہ ہم آپ کو ریلیز بھی کر لیں گے۔ تو اس کے جواب میں عمران احمد خان نے اس کو کہا کہ اگر آپ مجھے ریلیز کرانا چاہتے تو مجھے عدالتوں سے ریلیز کرو گے اور اس طریقے سے کرو گے کہ مجھے باہر آنے میں ڈیل یا NRO کا پیغام نہ چلا جائے لوگوں میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ وہ بندہ جو کہہ رہا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا، یعنی مخالفین سیاسی قیدین کو جب یہ کٹھ پتلی وزیر اعظم بنا تھا تو اس وقت کہہ رہا تھا کہ میں NRO نہیں دوں گا، اور آج NRO لیتے لیتے اس سے بھی ڈرتا ہے کیونکہ انہوں نے یہ سب کچھ بولا تھا، انہوں نے کیا تھا۔ تو نجم سیٹھی نے اس کو ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہوئے اس کی ایک یعنی اس کی جو ابھی آباد جو لاہور سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی گرفتار ہوا تھا، اس کو رہائی مل گئی۔ اور نجم سیٹھی نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی، ان کی رہائی بھی آپ کو نظر آنے لگی۔ تو میرے لاشعور یوتھیوں، اگر ان لوگوں کو رہائی مل گئی تو یہ عدالتوں سے نہیں، یہ اسی NRO اور ڈیل کا نتیجہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر اس انسان کو ایکسپوز کرتا ہے جو جھوٹ بولتا ہے، جو دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، کیونکہ اسی اسٹیبلشمنٹ نے یعنی جنرل باجوہ، جنرل فیض، ظہیر اسلام اور پاشا اور جنرل فیض اس وقت DGC تھا، تو انہوں نے اس
نوجوان نسل کو اور خاص کر ہمارے پختون نوجوانوں کو جو سعودیہ، کویت، دبئی، یو کے، امریکہ، جتنے بھی باہر ممالک میں رہائش پذیر ہے، ان کو اسی سوشل میڈیا کے ذریعے ٹرک کے بتی کے پیچھے لگایا، اور جتنے بھی سیاسی پارٹیوں کے سیاسی قائدین ہیں ان کو چور، کرپٹ اور پاکستان کی تباہی کے ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو ابھی تو پچھلے 12 سال سے پختونخوا میں ایماندار اور فرشتوں کی حکومت ہے، تو وہاں یہ پچھلے 12 سال میں ترقی کیوں نہیں کر رہا ہے؟ پختونخوا کو اتنا مقروض کیوں کرایا؟ پختونخوا میں بلین کی سونامی پہ کرپشن کیوں ہوئی؟ وہاں کا پشاور میٹرو 100 ارب میں کیوں بنا، جو 100 ارب میں پنجاب میں 3 میٹرو بنی اور وہاں پہ 1 بنا؟ تو یہ لاشعوری اور ٹرک کے بتی کے پیچھے لگنے والے نوجوانوں کو یہ کیوں نظر نہیں آتا ہے؟ اگر آپ لوگوں کو یہ نظر آتا اور اس کے خلاف آواز اٹھا لیتے اور سوشل میڈیا پہ اس طرح بیانیہ بنا لیتے جس طرح مخالف سیاسی قائدین کے خلاف آپ بنا لیتے، تو میں کہتا کہ آپ واقعی شعور ہے اور آپ کو شعور کو میں سلام کر لیتا۔ مگر افسوس ہے کہ آپ لاشعوری میں اور ٹرک کے بتی کے پیچھے اور ان فیک پیڈ سوشل میڈیا اکاؤنٹ جو تحریک انصاف کے لیے بنائے ہیں اور ان کو تنخواہیں مل رہی ہے، وہ ایک بیانیہ بنا لیتے ہیں، جس طرح بشرا بی بی بھی کہتے تھے کہ اس کو سوشل میڈیا پہ غداری کے وہ بانٹو، تو وہ غداری والے پوسٹیں لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ٹوڈے آئی ایم گوئنگ ٹو ٹویٹ اور گیو اے اسٹیٹمنٹ ان فیور آف پاکستان تحریک انصاف، تو آپ میرے اس پہ اتنی ویو آپ کو نظر آئیں گے لاکھوں کروڑوں میں۔ یہ کیا وجہ؟ یہ وہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو انہوں نے فیک بنائے ہیں، وہ وہاں سے ٹھک 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 اس کو لائک اور وہ شیئر دے دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کا ایک بیانیہ بن گیا۔ میں نے نہ پہلے اس پہ یقین کیا تھا، نہ اب میں اس پہ بلیو کرتا ہوں اور نہ آئندہ بھی کروں گا۔ میں جو چیز سنتا ہوں یا دیکھ لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھیں دیے، اس سے میں دیکھ لیتا ہوں، کانوں سے میں سن لیتا ہوں، مگر یہاں پہ ایک دماغ بھی دیا ہے، پھر سوچ لیتا ہوں کہ what is truth, what is reality. Then I decided that I need to go on which side. I need to go on right side or I need to go on left side. I need to stand for this or I need to stand against this. تو یہ سب لوگوں کو کرنا چاہیے کہ جب بھی آپ کوئی ایسی بیانیہ یا پوسٹ وغیرہ دیکھ لیتے تو اس پہ کم از کم سوچ لیا کرے۔ اور جس طرح میں نے ان کو پہچانا کہ انہوں نے فیک سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے لاکھوں میں، تو اس طرح آپ بھی کوشش کریں کہ اس کو پہچان لیں۔ اگر آپ لوگوں کو مخالفین اور مخالف سیاسی قائدین چور اور کرپٹ نظر آتے ہیں تو آپ کو ابھی اس جو پچھلے 2 سال سے حکومت بنی خیبر پختونخوا میں، تو جو ظاہر شاہ تورو نے گندم کی خریداری میں کرپشن کی، وہ آپ کو کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ میڈیا پہ آیا مگر میڈیا میں اس کو اچھالا نہیں گیا۔ اب 40 ارب روپے خیبر پختونخوا کے خزانے سے غائب ہوئے، وہ آپ لوگوں کو کیوں نظر نہیں آ رہے؟ آپ لوگ اس کے خلاف کیوں آواز نہیں اٹھاتے؟ آپ کے دماغ میں یہ شعور جانے نہیں دیتا کہ 40 ارب روپے اب یہ خیبر پختونخوا سے غائب ہوئے، یہ کس نے غائب کرائے؟ یہ جو منرل اور مائن 2025 کا بل کابینہ سے پاس کرایا، یہ کس نے پاس کرایا؟ گنڈا پور کس کا وزیر اعلیٰ ہے؟ گنڈا پور اسلام آباد پہنچ کے وہاں سے کس طرح 9 ضلع کو پیدل طے کرتے ہوئے پشاور کس طرح پہنچا؟ 2 دفعہ انہوں نے پختونخوا سے نوجوان نسل کو ورغلا کے لے کے گیا اور ان کو ادھر چھوڑ کے پھر بھاگ گیا۔ تو آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلا کہ وہ کس کا آدمی ہے، وہ کس کا وزیر اعلیٰ ہے؟ جس طرح پرویز خٹک کسی اور کا وزیر اعلیٰ تھا، جس طرح محمود خان کسی اور کا وزیر اعلیٰ تھا، جس طرح عثمان بزدار کسی کا وزیر اعلیٰ تھا، تو اسی طرح یہ بھی کسی اور کا وزیر اعلیٰ ہے۔ یہ تحریک انصاف کا وزیر اعلیٰ نہیں ہے۔ آپ لوگ اس کے خلاف آواز اٹھائے، بیانیہ بنائے، تو پھر میں کہوں گا کہ آپ لوگ شعور والے ہیں، پھر میں آپ کو شعور کو سلام کہوں گا۔ تو آئے نجم سٹی کے اس بیان پہ کہ نجم سٹی کہہ رہے تھے کہ مقتدرہ حلقوں اور عمران خان کے درمیان کوئی ڈیل ہونے والی ہے، تو ہاں
یہ ڈیل اگر ہو رہی ہے تو کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ پاکستان انڈیا کانفلکٹ کی وجہ سے، کیونکہ پہلے امریکہ نے کوشش کی، اسرائیل نے کوشش کی کہ عمران خان کو کسی طرح اسٹیبلشمنٹ آزاد کرائے، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کروائے، اسٹیبلشمنٹ سے NRO لے کے دے دے، مگر جب وہ لوگ وہاں سے ناکام ہو گئے تو یہاں سے مودی کی طرف، اب مودی کا کون ساتھ دے رہا تھا اس جنگ میں؟ اسرائیل ساتھ دے رہا تھا۔ پاکستان میں جو ڈرون آئے وہ کس ملک کے تھے؟ وہ اسرائیل کے تھے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ امریکہ نے اسرائیل کے ساتھ مل کر مودی کو پاکستان پہ چڑھائی کا کہا، کیونکہ جب مودی یہ پہلگام واقعہ ہوا تھا تو امریکن نائب وزیر اعظم وینس انڈیا میں تھا، اور پھر انہوں نے کہا کہ ہمارے انڈیا پاکستان کنفلکٹ سے کوئی سروکار نہیں ہے، حتیٰ کہ ابن لاتعلقی کا اظہار کیا کہ کم کہہ رہا تھا کہ 1500 سال سے چلا آ رہا ہے۔ پھر جب انڈیا پہ پاکستان کو ریٹیلیٹ کیا، پاکستان پہ انہوں نے دباؤ ڈالا، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ بھی غزہ ہے، مگر پاکستان نے ان کو کرارا جواب دیا۔ جب امریکہ، اسرائیل اور مودی کو پتہ چلا کہ ابھی ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے اور ہم کو کمزور کرا رہا ہے، تو پھر انہوں نے سیز فائر کرایا، اور ساتھ یہاں پہ عمران خان کی رہائی کے لیے ایک ڈیل اور NRO ملنے کی کوشش بھی کامیاب ہو گئی۔ آپ کو میں ایک اور بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو باہر ملکوں میں بیٹھے ہوئے گودی میڈیا کا بیانیہ اپنایا تھا، یہ جو اپنے آپ کو ٹکر کے لوگ کہتے تھے، یہ ٹکر کے نہیں، یہ بگوڑے ہے۔ ٹکر سے بگوڑے تک کا سفر ان کو مبارک ہو، اور ٹکر سے بگوڑے تک کے صحافی جو اپنے آپ کو صحافی سمجھتے ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو مبارک ہے۔ اگر آپ لوگوں میں شعور ہوتا تو یہ ٹکر سے بگوڑے تک کا سفر جب یہ لوگ طے کر رہے تھے تو اس وقت آپ لوگ اس کو انفالو کر دیتے، اس کو نہیں سنتے تھے۔ وہ روز بکتے ہیں کہ بس عمران خان یہ کرنے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اور آپ لوگ وہ اس کی ویڈیو دیکھ لیتے، وہ ڈالر کماتے تھے، اور آپ اس کو لائک شیئر کرتے ہیں، اور اس سے اس کو ڈالر مل جاتے ہیں۔ امید ہے دوستوں میری ان باتوں پہ آپ سوچ کریں گے، آپ لوگ اپنی شعور پہ اور اپنی لاشعوری پہ اس پہ بھی آپ لوگ توجہ دیں گے تو شعور میں واپس آنے کے لیے کوشش کریں گے، اور لاشعوری سے لاتعلقی کا اعلان کریں گے، اور NRO لینے والے کو، ابھی جو NRO لینے والا ہے اس کو بھی باقی سیاسی مخالفین کو جس طرح تنقید بنایا، اس NRO لینے والے کو بھی آپ تنقید کا نشانہ بنائیں گے اور اس سے لاتعلقی کا اظہار کریں گے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اللہ پامان۔